وطن سے ویسے کتنی محبت کرنی چاہیے مسلمان؟ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان بننا ہی کوئی نہیں غلط ہے. چاہیے تھا. پاکستان کی تاریخ کو مسخ کر کے لوگوں کے ذہن میں اب یہ چیز داخل کرنا شروع کر دی کہ دیکھو یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں نا اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ پاکستان نہ بنے. تو پہلے عوام کو پاکستان کے خلاف کر دو تو پاکستان کو توڑنا بہت آسان ہوگا. تبلیغ ہے کیا اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ بھائی ہر بندے کو ہم مسلمان کر دیں؟ ہم کسی کو اس کے اپنے مذہب پہ رہنے کیوں نہیں دینا چاہتے؟ اگر زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا حکم نہیں ہے جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں تو ہمیں تو حکم ہے یہ کہ اگر کوئی اسلام قبول نہ کرے تو آپ تلوار اٹھاؤ اس کے خلاف. ایک بندہ جو ہے وہ پہلے مسلمان تھا پھر اس نے اسلام چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا. اب مرتد کو کیا سمجھایا نہیں جا سکتا دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے, یا ڈائریکٹ اس کو قتل کرنے کا ہی حکم ہے؟ جو تبلیغ کرنے گھر پہ آتے ہیں تو ان سے بھاگنا کتنا جائز ہے؟ یعنی وہ بولتے نہیں ابھی چلو ہی ہمارے ساتھ, تو ہم جھوٹ بول کے اندر چھپ جاتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, اللہ کا کرم. آپ سنیں؟ شکر ہے اللہ کا. پٹاخے بڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آج ساری آزادی آج ہی ہوگی, ہماری بینڈ باجوں پہ اور سائلنسر پھٹے ہوئے. پاکستان جو ہے آپ کو مبارک ہو. آج کتنے سال کا ہو گیا؟ آج 77 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کتنا وطن سے ویسے کتنی محبت کرنی چاہیے ایک مسلمان؟ دیکھیں, وطن سے محبت خاص طور پر جب ہم پاکستان کی بات کریں گے نا جی, تو وطن سے محبت ہمارے لیے اس اعتبار سے ضروری ہے کہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان بننا ہی کوئی غلط ہے. چاہیے تھا. تو یہاں پہ بس میں ایک ضمن یہ بات ذکر کر دوں کہ دیکھیں, پاکستان بننا نہیں چاہیے تھا. یہ جو غلطیاں گنواتے ہیں تو یہ غلطیاں جو ہے نا وہ آپ تاریخی واقعات پہ گنوا رہے ہیں, اور تاریخی واقعات آپ اپنے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھنے والوں سے سنیں گے نا کہ جس نے جس اعتبار سے جس اینگل سے چیز کو دیکا اس نے آگے وہ واقعہ ڈکلیئر کر دیا, تو آپ کو ہر چیز کے اندر اعتراض مل جائے گا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے تو اس میں بھی تو بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی. اور ایک طبقہ ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو مسخ کر کے لوگوں کے ذہن میں اب یہ چیز داخل کرنا شروع کر دی کہ دیکھو یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں نا اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ پاکستان نہ بنے. تو پہلے عوام کو پاکستان کے خلاف کر دو تو پاکستان کو توڑنا بہت آسان ہوگا. اسی لیے آج کے دور میں نا اس جذبے کے ساتھ آزادی نہیں منائی جاتی جس جذبے کے ساتھ ہم بچپن میں مناتے تھے. بالکل صحیح ہے. تو یہ جذبہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اسی طرح کے فتنوں کی وجہ سے کہ پاکستان بننے کے حوالے سے ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات ڈال دیے گئے کہ اب کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہی نہیں ہے. بہت سارے عجیب باتیں ہوتی ہیں. یہ جو عجیب باتیں ہو رہی ہیں نا یہ ساری ان لوگوں کی قربانی کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے کوشش ہے. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ پاکستان سے محبت بالکل ہونی چاہیے. سرکار علیہ السلام کا اپنے شہر سے محبت کا انداز یہ تھا کہ جب سرکار علیہ السلام کی سواری مدینہ طیبہ کے قریب ہوتی تھی نا تو وہاں سے اڑنے والی دھول جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی, سرکار اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا. سبحان اللہ. محبت کا اظہار کیا منظر ہوگا. سبحان اللہ. چلیں, پاکستان کے حوالے سے آج 13 اگست کی رات ہے, بلکہ 14 اگست ہو گئی ہے, تو اس حساب سے میں نے ایک سوال کر لیا. ویسے ہمارا ٹاپک نہیں تھا. تھینک یو کہ آپ نے یہ جواب دیا. اچھا مفتی صاحب, اپنے ٹاپک پر ہم آ جاتے ہیں کہ تبلیغ دین, اسلام کی تبلیغ, کوئی بھی نام دے دیں اس کو. اچھا, تبلیغ ہے یا زبردستی؟ ایکچولی یہ ہمارا ٹاپک ہے, تبلیغ یا زبردستی. تو اس سے شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تبلیغ ہے کیا, اور دوسرا سوال بھی تاکہ آپ کو پھر ٹائم مل جائے دینے کا جواب کہ تبلیغ ہے کیا, اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ بھائی ہر بندے کو ہم مسلمان کر دیں. ہم کسی کو اس کے اپنے مذہب پہ رہنے کیوں نہیں دینا چاہتے؟ یعنی اگر وہ کہے کہ بھائی مجھے مسلمان نہیں ہونا, وہ اپنے مذہب پر رہے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو پکڑ کے مسلمان کر دیں, اور جس کو سننا بھی نہیں ہو اس سے پہ جا کے ہم تبلیغ کریں؟ کیوں, ایسا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تبلیغ کو اگر ہم دیکھیں نا کہ تبلیغ کس چیز کا نام ہے تو سیدھے سادے الفاظ میں یہ ہے کہ پیغام کو پہنچا دینا, یہ تبلیغ ہے. صحیح. اسی لیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبلغین کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو یہ قول اختیار کرنا چاہیے کہ وما علینا الا البلاغ المبین, کہ ہم تک صرف روشن بات کو پہنچا دینا ہی ہماری ذمہ داری ہے.
اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سامنے والے کو اس کے دین پر کیوں نہیں رہنے دینا چاہتے، ہم کیوں جو ہے نا اس کے نظریے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اس کو مسلمان کر دیں. تبلیغ کا یہ انداز تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تبلیغ کسی کو زبردستی بدلنے کا نام نہیں ہے. تبلیغ صرف ترغیب کا نام ہے، پیغام پہنچانے کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کریں. اور اس کی ایک عقلی وجہ، اگلی توجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان یا دین کو قبول کرنا، اس کا تعلق تو دل سے ہے. آپ زبردستی کرنے کے بعد سامنے والے کا ظاہر تو بدل سکتے ہیں، اس کا باطن نہیں بدل سکتے. اور جب باطن ہی نہیں بدلا آپ نے تو پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا تقاضا زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہے ہی نہیں. ہمارا کام کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں. اور یہ جو میں نے بات ذکر کی نا کہ انسان کا جو تعلق ہے نا، وہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے. جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ دیہات والوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لم تؤمنوا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم ایمان والے، تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو کیونکہ تمہارے دل میں اسلام داخل نہیں ہے نا، تو تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ظاہری طور پر ہم مسلمان ہیں، دل سے ہم نے جو وہ ایمان قبول نہیں کیا. وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو جب ایک آپ خود دیکھیں کہ جو دین یہ کہتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ یقین ہونا چاہیے، دل آپ کا مطمئن ہونا چاہیے ایمان کے اوپر، تو وہ دین یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم زبردستی کسی کا جو ہے نا وہ ایمان بدل دیں، عقیدہ بدل دیں. تو ہم زبردستی عقیدہ بدلنے کے قائل بھی نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے. اب دوسری بات یہ کہ ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے نا وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے. بالکل ایسے ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی نظریہ ہمیں پائے جاتے ہیں نا ہمارے اطراف میں، خصوصاً اگر میں بات کروں ملحدین کی بات کروں، میں اگر بات کروں سیکولر لوگوں کی بات کروں، تو وہ بھی تو اپنے نظریے کا پرچار کر رہے ہیں نا. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ ملحدین کے بارے میں ان کی فکر دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ دین کے جو پابندیاں اس میں بلا وجہ اپنے آپ کو جھگڑے میں تو اس سے آزاد ہو کر آزاد زندگی گزاریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیش نظر ایک ایسی نیت ہے جس کو اس بنیاد بنا کر وہ اپنا نظریہ عام کرنے کو بالکل درست سمجھتے ہیں. یعنی ان کا بھی ایک مقصد ہے، ان کا ایک مقصد گول ہے، ایک صحیح گول ہے نا. اور وہ گول کیا ہے؟ دوسرے کی بھلائی. بالکل ان کے مطابق دوسرے کی بھلائی. تو اب اسلام جو یقیناً ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے. تو جب ایک الہاد کا پرچار کرنے والا اپنا ایک گول سامنے رکھتا ہے، دوسرے کی بھلائی کو سامنے رکھتا ہے، اور اس کے لیے یہ درست ہے اپنے الہاد کا پرچار کرنا، تو مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں؟ بالکل صحیح. تو ہم صرف اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، اس لیے ہم تبلیغ کرتے ہیں اور یہ ہر نظریہ رکھنے والا کرتا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ ہم کسی کو زبردستی جو نا وہ یہ نہیں کہتے کہ تو مسلمان ہو جاؤ. یہ بات جیسے میں نے ذکر کی، ایون کہ اگر کوئی مثال کے طور پر ہمیشہ کہے کہ بھائی مجھے اسلام قبول نہیں کرنا، وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ قبول کرنا بھی نہیں چاہتا، تو ہم نے اس کو کوئی زبردستی نہیں کی. تو یہ جو ایک کہنا کہ ہم زبردستی کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ایون کہ اگر کوئی مسلمان بھی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہے اور ہم اس کو سمجھائیں گے تو وہ مان جائے گا، تو سمجھانا واجب ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں مانے گا تو بہتر ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سمجھانے کے میں جب سمجھانے جاؤں گا تو وہ فتنہ برپا کرے گا، تو پھر اس کو سمجھانا بھی جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے، نہ مستحب ہے، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر. صحیح. تو اب ہمیں ایسے شخص کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں کہ جو اسلام قبول نہیں کرنے والا. خود آپ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا شروع میں ہی سورہ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ اے محبوب جنہوں نے کفر کیا نا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. صحیح صحیح. تو جب وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، جب ایک بندے کے ایمان قبول کرنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر تبلیغ بھی ہم نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے اس کو اس کے حال پر. تو زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. تو پھر اسی بات سے سوال جو نکلتا ہے ہمارا دوسرا مفتی صاحب کہ اگر زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا حکم نہیں ہے جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں، تو ہمیں تو حکم ہے یہ کہ اگر کوئی اسلام قبول نہ کرے تو آپ تلوار اٹھاؤ اس کے خلاف جہاد کرو، اور اگر وہ آپ کے شہر میں رہتا ہے تو آپ اس کو اپنے شہر سے نکالنے کی بات کرو، یا اس طرح کی کوئی بات ہے؟
تو یہ تو وما علینا الا البلاغ کے یعنی خلاف نہیں ہوا. دیکھیے مسئلہ یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ زبردستی تو کرنی ہی نہیں ہے, تو تلوار سے تو بیچارہ وہ تو کر ہی دے گا زبردستی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ پہلی بات تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا, تو یہ تلوار اٹھانے کا حکم کب دیا گیا اور کیوں دیا گیا؟ صحیح. اب آپ نے قرآن کی ایک آیت تو دیکھ لی کہ مشرکوں کو قتل کرو, ان سے قتال کرو, ان سے جہاد کرو. جی ہاں. دوسری آیت مقدسہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ جن لوگوں کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے, لڑائی کی جاتی ہے, ان کو اب اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جہاد کریں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا. اچھا. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی. اچھا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ مدینہ طیبہ میں سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو صحابہ کرام پر ظلم ہوا. جی ہاں. انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے ابھی حکم نہیں ملا. اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا تو ظلم برداشت کیا جا رہا تھا. پھر مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شرط پر تمہیں اجازت دی جا رہی ہے, اس صورت میں تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم پر ظلم ہوا ہے. صحیح. یعنی بیسیکلی ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, ڈیفینسو موڈ میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے آپ کو کہ آپ اپنا دفاع کریں, کہ اب دفاع کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی جو اجازت ہے نا وہ بھی دفاعی پوزیشن کے اندر ہے. صحیح ہے. پہلی اجازت. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو کفار کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. یعنی کفار کے ساتھ جو ہماری ایک سمجھ لیں کہ معاہدہ ہوگا, معاہدہ ہوگا یا جو بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک سمجھ لیں کہ معاملات طے کیے جائیں گے. مثال کے طور پر یہ والی تو بات آ گئی کہ بھئی یا تو اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں یا امن معاہدہ کر لیں. یہ تین چیزیں. ٹھیک ہے نا. امن معاہدہ وہ اپنی ریاست میں رہ کے کریں گے. جیسے آپ دیکھیں صلح حدیبیہ ہے, صلح حدیبیہ کے اندر 10 سال تک جو ہے وہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک نہ کفار حملہ کریں گے نہ مسلمان حملہ کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی آپس میں جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک. اسی طریقے سے جب سرکار علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ریاست قائم فرمائی تھی تو اطراف کے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ اپنے طور پر جو اپنے ریاست میں کرنا ہے آپ کریں, ہم اپنے طور پر کریں. ٹھیک ہے. یہ جو صلح حدیبیہ ٹوٹی ہے نا, اس کے نتیجے میں فتح مکہ ہوا ہے. اچھا. اور وہ توڑی کس نے؟ کفار نے توڑی. صحیح ہے. تو اب ہمارے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کفار کے ساتھ معاہدات ہوتے ہیں نا وہ تین طرح کے ہوں گے. یا تو ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ اسلام قبول کر لیں, آپ اسلام قبول کر لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا دوسرا یہ کہ آپ ہمیں ریاست بنانے دیں اور وہاں پر رہ کر جزیہ دیں. اور تیسری چیز یہ کہ آپ اپنی ریاست میں رہیں, ہم اپنی ریاست میں رہتے ہیں, آپ ہم پر حملہ نہ کریں, ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے, اپنا اپنا. صحیح ہے. اب اگر کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے علاوہ کافر ہے نا کہ جس سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا, جس سے کوئی اس طرح کی نہیں ہوئی, تو اس پر پھر حملہ کیا جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ پھر ہم پر حملہ کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ کیا ہمارا معاہدہ نہیں ہوا؟ بالکل ہے, اسی لیے تو جنگ نہیں کی جا رہی. لیکن ہمارا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے. اسرائیل کے خلاف ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف جنگ ہونی چاہیے, اور ابھی بھی اسرائیل نے ہی ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے. بالکل. اور جتنی بھی آپ جنگوں کو اٹھا لینا تو کہیں پہ بھی ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے معاہدہ توڑ کر جو ہے نا وہ جنگ کی ہو. قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہمیں کفار کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے, ان کے بارے میں. اب دیکھیں سورہ ممتحنہ میں قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, کہ جنہوں نے تمہارے دین میں تم سے مخالفت نہیں کی, جنہوں نے تمہیں تمہارے شہروں سے باہر نہیں نکالا, تو ان کے ساتھ اچھائی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ہم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی بھی کریں گے. اور جو لڑنے کے لیے تیار نہیں وہ کون ہے؟ جس سے ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, بالکل امن معاہدہ ہوا ہے یا کسی اور صورت میں معاہدہ ہوا ہے. تو ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس تلوار اس کے خلاف اٹھائی جائے گی کہ جو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہے. صحیح. ایسا نہیں کہ ہر کافر کو مارا جائے گا. ٹھیک ہے. ہر کافر کو نہیں مارا جاتا. ہر کافر کے خلاف جو ہے نا وہ تلوار نہیں اٹھائی جا رہی. پہلے یعنی ان کو کوئی پیشکش کی جائے گی, کوئی معاہدے کی بات ہوگی, ڈائلاگ ہوگا. خود سرکار علیہ السلام نے اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی کفار کے ساتھ یعنی جن سے معاہدہ نہیں تھا نا ان کے خلاف بھی جب سرکار علیہ السلام کو قافلہ روانہ کرتے نا تو سرکار علیہ السلام یہ بات بیان فرماتے کہ تم انہیں پہلے اسلام کی دعوت پیش کرنا. صحیح ہے. اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک, ورنہ پھر ان کو کہنا ہے کہ تم جزیہ قبول کر لو, ہماری ریاست بنانے دو. اگر مان لیں تو ٹھیک,
اور جب وہ مان لیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان کو یہ بتانا کہ تمہارے لیے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے لیے. سبحان اللہ, صحیح ہے. اور اگر نہیں مانتے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہے تو پھر ان سے جہاد کرنا. یعنی یہ لاسٹ ریزورٹ بھی ہے, ایک آخری بات بھی ہے, اور اگر نہیں مانے تو پھر تو کرنی پڑے گی, ظاہر ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی اسلام تو نہیں کر رہا. اسلام نے تو کہا ہے معاہدہ کر لو یا بات ختم کرو, آپ اپنی ریاست میں رہو. اگر آپ ہمیں حملہ نہیں کر رہے تو ہم آپ کے ساتھ اچھا رویہ بھی اختیار کریں گے. یہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے نا. بالکل تو ایسے اس کا مطلب ہم زبردستی کسی کا دین بدلنے کے لیے درپے نہیں ہیں. اور آپ خود دیکھیں کہ یہاں پر جب میں بات کر رہا ہوں کہ جزیہ لے لیں تو جزیہ تو کافر رہتے ہوئے وہ دے گا. اگر آپ اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں تو جزیہ وہ کب دے گا؟ جب وہ کافر وہ کافر ہے تبھی تو وہ جزیہ دے رہے ہیں. اچھا, جزیہ اگر لے لیتے کافر سے, اس کے بعد پھر اس کی جان مال وغیرہ کی حفاظت کرنا کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی کسی جانور پر ظلم کرے نا تو یہ ذمی پر ظلم کرنے سے برا ہے. یعنی جو ہمارے اس میں رہتا ہے, جانور پر ظلم کرنا اتنا برا ہے, اور ذمی پر ظلم کرنا, ذمی کافر سے جو مسلمانوں کی رعایا میں رہتا ہے, اس پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے. اچھا. اور ایک مقام پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ. اور سرکار علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ پھر میں قیامت کے دن جو ہے نا اس کے انصاف کے لیے کھڑا ہوں گا مسلمان کے مقابلے میں. تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. غیبت جس طریقے سے مسلمان کے لیے حرام ہے اس کی بھی حرام ہوگی. ذمی کافر کی بھی غیبت نہیں کر سکتے, اس کی بھی عزت نہیں اچھال سکتے, اس کا تحفظ ویسے ہی کیا جائے گا. اور اگر ایسا واقعی سب عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ تو ویسے ہی اسلام لے آئے گا. اور دوسرے میں یہاں پہ ضمن ایک اور چیز ذکر کروں کہ یہ مائنورٹیز جو ہے نا, یہ ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے اقلیت, مائنورٹیز, یہ اسلامی اصطلاح نہیں ہے. اصطلاح نہیں ہے, یہ ہماری اصطلاح, ہماری بنائی ہوئی. اس سے ان کی اگر دل آزاری ہوتی ہے نا تو بہتر ہے کہ یہ استعمال نہ کیا جائے. بالکل بالکل بالکل, یہ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ مائنورٹیز ہماری طرف سے دی ہوئی اصطلاح نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی جنرل ہمارے یہاں پر ہے. ورنہ اصل میں جو ہے وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلم شہری ہیں, یوں کہتے ہیں. اچھا, ایک بندہ جو ہے وہ پہلے مسلمان تھا, پھر اس نے اسلام چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا. اب مرتد کو کیا سمجھایا نہیں جا سکتا دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے, یا ڈائریکٹ اس کو قتل کرنے کا ہی حکم ہے؟ دیکھیں, پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ مرتد جو ہے نا اس کو قتل کیوں کیا جاتا ہے اور قتل کرنے کا پروسیجر. وہ تو میں آپ سے سیکنڈ پوچھوں گا سوال. پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی مرتد ہو گیا, تو اب فرسٹ اسٹیپ کیا ہے ہمارا کہ ہم اس کو جا کے پروسیجر اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کیا کریں گے, پہلے ہم اس کو سمجھائیں گے یا ڈائریکٹ قتل کا سین؟ تو مرتد کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ ارتداد کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو پہلے تو اس کو 3 دن کا ٹائم دیا جائے گا. اس کے جو شبہات ہیں اسلام کے حوالے سے, وہ جو شبہات ہیں اس کو دور کیا جائے گا. پہلے 3 دن تک اس کو ٹائم دیا جائے گا. اگر وہ قائل ہو جاتی ہے پختہ دلائل سننے کے بعد تو ٹھیک ہے, اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی, اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا, اس کو ویسا آزاد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ قائل نہیں ہوتی تمام تر دلائل سننے کے باوجود بھی, اور وہ اپنی بات پر اڑی رہتی ہے, تو پھر اس عورت کو عمر قید کی سزا دی جائے گی. یعنی جب تک وہ یا تو وہ مر جائے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لے, ٹھیک ہے, تب تک وہ سزا میں رہے گی, عمر اس کو قید میں رکھا جائے گا. یہ ہو گیا عورت کا. مرد کے لیے حکم یہ کہ اس کو بھی 3 دن تک مہلت دی جائے گی, اس کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس کو شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی. اور اگر یہ بھی اس وقت ہے کہ جب وہ اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے ارتداد اختیار کرے جہاں پہ باقاعدہ اسلام کا جو قانون ہے وہ پورا نافذ ہوا ہوا. اگر وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے یا ایسے کسی مقام پر ارتداد کرتا ہے کہ جہاں پہ کوئی قاضی اسلام نہیں ہے, سلطان اسلام نہیں ہے, تو وہاں پر مسلمان اس کو خود جو ہے نا وہ سزا نہیں دے سکتا. میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں گیدرنگ میں, اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ آ جائے تو کیا کوئی ایسی مار سکتا ہے؟ تو مسلمان اس کو عام طور پر جو ہے نا اس کو مار نہیں سکتے. عام مسلمانوں کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ اس سے دور ہو جائے, اس سے بائیکاٹ کریں. یعنی یہ بھی قاضی وقت کے ہاتھ میں کہ قاضی ہو تو وہی سزا دے گا, قاضی ہی سزا دے گا. یہ اسلام کی جتنی بھی حدود ہے نا وہ قاضی ہی نافذ کرے گا, جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے وہی نافذ کرے گا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قتل ہی کیوں؟ قتل ہی کیوں؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کو دیکھ لیں نا, تو ہمارے یہاں پر ایک وہ آپ نے سنا ہوگا ایک ورڈ, وار اگینسٹ ٹیررزم. جی ہاں, ٹھیک ہے نا, دہشت گردی کے خلاف جنگ. اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی تو بندے مارے جا رہے ہیں نا. جی ہاں. اور دہشت گردی کی تعریف کیا ہے, تو کوئی اس کی پراپر طریقے سے تعریف نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی
اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیویلینز جو ہے نا ان کے جان مال کے تحفظ کرے. بالکل. اب اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اسٹیٹ اب جو ہے وہ اس کے خلاف جنگ کرے گی, اس کو جان سے بھی مارے گی. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے, اپنے سیویلینز کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو قتل کر رہی ہے, اس کو جان سے مار رہی ہے, تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے جو سب کے نزدیک قبول ہے. اسلامک اسٹیٹ صرف جان مال کو نہیں دیکھتی, وہ ایمان کو بھی دیکھتی ہے. صحیح ہے. اب دہشت گردی کی تعریف کسی نے کوئی متعین تو نہیں کی نا, سب کی اپنی اپنی تعریف ہے. اسلام کے نزدیک کسی کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرنا بھی جو ہے نا یہ دہشت گردی ہے. یہ وہاں سے تو ایسے کیا اس آیت کا حوالہ دیا جا سکتا ہے اس میں کہ والفتنۃ اشد من القتل؟ بالکل دیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ مرتد ہو گیا تو وہ ویسا فتنہ پھیلائے گا. اب فتنے پھیلا رہے ہیں نا بہت سارے لوگ, تو اسی لیے اس کو مار دینا ہی جو مارا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے. اور مارنے کے اسٹیپس میں نے پہلے ذکر کر قتل سے بڑھ کر ہے نا فتنہ پھیلانا. بالکل. اور دیکھیں قتل سے بڑھ کر ہے, یہ ہمارے نزدیک ایک وہ ہے نا کہ بھئی ہم اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں, اور آپ ہماری تعریف پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اپنی تعریف ہے, کسی اور کی اپنی تعریف ہے. سب نے ٹیررزم کی اپنی اپنی تعریف کی ہوئی ہے. ہمارے لیے بہت بڑے ٹیررزم ہے. ہاں, کوئی ایک جو نا یونیورسل تعریف اس کی ہے نہیں, اور نہ اس کو متعین کیا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو زبردستی ہمیں اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا. ہمارے نزدیک ٹیررزم کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے جان مال ایمان عزت اور ان تمام چیزوں کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا نا تو ہم اس کو ٹیررسٹ کہیں گے. یعنی اسلام کے اندر 5 چیزیں نا یہ بنیادی طور پر ضروری ہے جس کا تحفظ ضروری ہے. ایک ایمان, دین, جان, مال, عقل اور نسب. اگر کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا نا تو اسلام کے نزدیک وہ ٹیررسٹ ہے. ہمارے نزدیک یہ متعین ہے. ایمان کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ٹیررسٹ ہے. کسی کے نسب کو, جیسے زنا ہے, اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو اس سے بچے کے نسب پہ پرابلم ہے نا, تو نسب کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ ٹیررسٹ ہے. عقل, جیسے شراب ہے, اگر کوئی کسی کو شراب پلا رہا ہے ہم اس کو دہشت گرد کہیں گے. صحیح ہے. اور پھر ان سب کی سزائیں الگ الگ ہیں. ایمان کسی کا نقصان پہنچانا, کسی کے ایمان کو برا بھلا کہنا, اس کی سزا پھر یہ کہ اس کو قتل کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف نظریہ نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کی مخالفت ہے. اسی لیے اگر اس کو صرف نظریے کی حد تک رکھا جائے نا تو جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پہ قتل بھی نہیں کیا جا رہا, کیونکہ وہ تو قاضی اسلام ضروری ہے جو قتل کرے گا. اگر امریکہ میں بیٹھ کر کوئی مثال کے طور پر مرتد ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اس سے دوری اختیار کریں گے. لیکن کیا مسلمان اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ اسلامی حکومت میں ہے ہی نہیں, اسلامک اسٹیٹ میں ہے ہی نہیں. تو جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ مرتد کو سزا دے گی ایز اے اسٹیٹ. صحیح. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں نا جو اسٹیٹ کا ایک سسٹم دیا گیا ہے, یہ صرف یہ نہیں کہ اس نے اپنا نظریہ بدل دیا, یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ اسٹیٹ سے مخالفت کر رہا ہے, اور اسٹیٹ کی مخالفت کر رہا ہے, اس کے سیویلینز کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو پھر وہ اسٹیٹ اپنا معاملہ پورے کرے گی. جیسے بہت سارے لوگ اپنے حکم نافذ کرے گی, اور بہت سارے ممالک یہ کر رہے ہیں نا. وار اگینسٹ ٹیررسٹ کیا ہے؟ ہاں, بہت ساری چیزیں اپنے اپنے تو کر ہی رہے ہیں, وہ کر ہی رہے ہیں سب. تو ہم یہ ہمارے لیے, ہمارے نزدیک وار اگینسٹ ٹیررزم ہے, تو ہم یہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک کلوزنگ کے وقت ایک سوال میرے ابھی ذہن میں آ گیا, اب ختم کر رہے ہیں پروگرام. تو جو تبلیغ کرنے گھر پہ آتے ہیں وہ ان سے بھاگنا کتنا جائز ہے؟ یعنی وہ بولتے نہیں ابھی چلو ہی ہمارے ساتھ, تو ہم جھوٹ بول کے اندر چھپ جاتے ہیں, یا دیکھیں مسئلہ میں اس کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہوں گا کہ جو بھاگ رہا ہے اس کا قصور ہے. صحیح ہے. بھاگ کیوں رہا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. صحیح ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تبلیغ کرنے والوں کی غلطی ہوتی ہے. تبلیغ کرنے والے جو ہے نا وہ بعض اوقات سامنے والے کا ماحول نہیں دیکھتے, اس کا موڈ نہیں دیکھتے, اس کا مزاج نہیں دیکھتے, اور اس کے اوپر لگ جاتے ہیں کہ اب یہ بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. سامنے والے کو کوئی ضروری کام ہے. لیکن اگر آپ حکمت کے ساتھ تبلیغ کریں گے نا تو آپ سے کوئی بھاگے گا نہیں, کوئی بھاگے گا نہیں. اور یہ مجھے الحمدللہ بہت ایکسپیرینس ہے اس کا. صحیح ہے. کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری بات سننے سے جو ہے نا کوئی بھاگ رہا. آپ سامنے والے کو بات اس وقت سنائیں جب وہ سننے کے لیے تیار ہے تو مؤثر ہو, جب وہ ایبزارب کرنے کے لیے جب وہ ایبزارب کرنے کے لیے تیار ہو. بالکل ٹھیک ہے. اس کی ایک کوئی مثال دیکھیں, یہ میں بات کہہ رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صرف جمعرات والے دن درس قرآن کیوں کرتے ہیں؟ صحیح. آپ روزانہ کریں. بالکل. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر میں روزانہ کروں گا نا تو تم محتاج ہو گے, اس لیے میں ایک وقت میں. اب قرآن کا درس ہے, درس دینے والے صحابی ہیں, مدرس اگر ہم دیکھیں تو وہ صحابی رسول ہیں جن کو سرکار علیہ السلام نے دعا دی ہے, لیکن حکمت کے ساتھ کرنا. تو ایک تو یہ تبلیغ کرنے والوں کے حوالے سے ہو گیا. دوسرا ہماری طرف سے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا مل جاتا ہے بالفرض کہ جو تبلیغ صحیح انداز سے نہیں کر رہا, تو آپ اس کو تبلیغ کریں.
آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ انداز تبلیغ کا نہیں ہے, آپ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ دین اس طریقے سے نہیں سکھایا جاتا جس طریقے سے آپ سکھا رہے ہیں. بالکل. تو آپ تبلیغ کر دیں, اگر آپ تبلیغ کر دیں گے تو انشاءاللہ. کیونکہ تبلیغ کرنا تو پھر ایک ہے جو بھائی بندہ ایک واقعی تبلیغ کر اور ایک ہو جو صرف اپنا گروپ بڑھانے کے لیے آ رہا ہو, تو پھر وہ تو فرق تو ہے ہی جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں بھاگنے والے جو ہے نا ان سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ دین کی دعوت سننے سے بھاگ رہے ہیں نا, چاہے وہ سامنے والے کی غلطی کیوں نہ, اس سے بعض اوقات نا وہ منافقانہ صفت نظر آتی ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. تو بھاگنا بھی نہیں چاہیے, بھاگنا بھی مناسب نہیں ہے. لیکن بعض اوقات دیکھیں فرسٹریٹ ہو جاتا ہے آدمی. ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے کہ منافقت کر رہا ہے, صحیح ہے. نہیں آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سامنے والا حکمت سے کام نہیں کر رہا, آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, آپ اس کو سمجھا دیں کہ بھائی دین کی تبلیغ اس طرح نہ کریں. میں دین کی بات سننے کے لیے تیار ہوں, آپ جب آئیں گے ویلکم ہے, لیکن تھوڑا حکمت کے ساتھ. وہ ایک ویڈیو آئی تھی نا, وہ ویڈیو سے میرے کو یاد آیا کہ وہ بندے نے کہا کہ یار میری بائک پنچر ہو گئی, وہ پنچر بنانے ہم پنچر کے لیے نہیں, ہم پنچر بھی ساتھ بنائیں گے, وہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے پنچر بنتا ہے, پھر وہاں سے ساتھ چلیں گے. تو بیچارہ بڑی آزمائش میں آ گیا تھا. چلیں ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ سوالات کے جوابات کا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ. اللہ حافظ.